बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंटरटेनमेंट हब। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है सौदागर और जिसको तहरीर किया है सुमेरा हमीद ने। किस्सा खानी जैसे बाज़ारों, कश्मीर की वादियों और इन वादियों की ऊंची नीची ढलानों पर चढ़ते फिसलते सदाएं लगाते वो जानता ही नहीं था कि वो इतना बड़ा सौदागर बन चुका है कि ज़रताज से अपनी मोहब्बत का सौदा इतनी चालाकी से कर लेगा। वो कालीन बेचने वाला था, गुलशेर। बारिश और बर्फ़बारी के दिनों में कभी उसे रोककर कोई कहवा पिलाना चाहता तो वो बहुत खुश होता था। वो ये महसूस किए बगैर नहीं रहता कि वो वादी में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों और घरों का एक हिस्सा है। शीर माल खाते हुए, मकबूजा कश्मीर के हालात ज़ेर बहस लाते हुए वो ये भूल जाता कि वो एक कालीन फ़रोश है और उसे इतनी देर तक रुककर बातें नहीं करनी चाहिए, वरना लोग उसे बंजारा समझने लगेंगे और इससे कालीन लेना छोड़ देंगे और इससे किस्से सुनना चाहेंगे और इसे मजबूर करेंगे कि वो उन्हें कोई दुआ देकर जाए। लोग अच्छे और वो भी अच्छा था और उसका नसीब भी अच्छा था। जब एक शादी वाले घर की ख़वातीन ने उसे रोक लिया और मैदानी इलाकों से आई मेहमान ख़वातीन ने उसे धड़ाधड़ के कालीन खरीद लिए। क्या करते हो? एक खातून ने पूछा। वो हैरान हुआ और फिर मुस्कुरा दिया। कालीन बेचता हूँ। इसके अलावा क्या करते हो? दूसरे ने पूछा। इसके अलावा क्या करूँ? वो इस सवाल पर बड़ा हैरान हुआ था। वैसे भी सब लड़कियों और औरतों ने उसके गिर्द घेरा बनाया हुआ था और वो कुछ घबराया हुआ था। वो ठीक से सांस ले रहा था और अभी तक गूंगा नहीं हुआ था, ये भी काफ़ी था। गाया करो, गाया करूँ? उसके गाल ऐसे सुर्ख हो गए जैसे उसे कहा गया हो कि लड़कियों के लिए गाया करो, जैसे कहा गया हो कि कालीन बेचने के लिए सदाएं तो लगाते हो, दिल के लेन देन के लिए भी लगा लिया करो। अदल बदल कर लो, सौदा बुरा नहीं। हमारे यहाँ जो कालीन वाला आता है वो तो बड़ा प्यारा गाता है। वो हंस दिया। अब वो गाना गाए या कमा कर खाए, ये अमीर औरतें भी ना, इन्हें बस बातें बनाना आती हैं। थोड़ा सा गा दो। शायद परदेसी औरत को कालीन वाला याद आ रहा था, वरना यकीनन अपना देश। अब गा भी दो, कितना शर्मा रहे हो? 3-4 लड़कियां खिलखिलाकर हंसी और चहक कर कहा। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और जाने लगा। वो जानता था जैसे वो कुछ भी गाएगा वो सब हंस कर लोट-पोट होने लगेंगी और फिर हाथ से इशारे करके कहेंगी, और गाओ ना, रुक क्यों गए? बहुत अच्छा गा रहे हो, बस गाते रहो। ये कालीन नई दुल्हन के कमरे में बिछा, आओ आओ ज़रा मदद करा दो। गाने की फरमाइश करने वाली ने उसे रोक लिया। उन्होंने 4 कालीन खरीदे थे, उसे उनकी मदद करना ही थी। वो उठा और कालीन कंधे पर लाद कर नई दुल्हन के कमरे में जाकर बिछाने लगा। दीवारें सफ़ेद थी और कालीन सुर्ख। वो मखमल के पर्दे के करीब खड़ा झुककर कालीन का कोना दीवार के साथ बिठा रहा था जब उसे धक्का लगा और वो कालीन पर ही ढेर हो गया। सब ख़वातीन और लड़कियां हंसने लगीं। शादी वाले घर में वैसे भी सबको हंसने का सिर्फ बहाना ही तो चाहिए होता है। इसी चक्कर में किसी लड़की के हाथ से मेहंदी का थाल गिर गया था। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अब दोबारा कौन लाएगा मेहंदी? ना उसने मेहंदी गिराई थी और ना वो कसूरवार था, लेकिन चूँकि उन्होंने उसे 4 कालीन ख़रीद लिए थे और घर के दूसरे मुलाजिम शादी के दूसरे कामों में मसरूफ़ थे, इसलिए उसे बाज़ार मेहंदी लाने के लिए भेज दिया गया। दिन को मेहंदी के लिए निकलने वाला दिन ढले वापस आया तो उसे खाना और कहवा दे दिया गया। वो खाना खा चुका, कहवा पी चुका तो उसे बाहर की तरफ इशारा करके कहा गया, रात हो गई, अब कहाँ जाओगे? कल सुबह निकल जाना। बाहर इतना भी अंधेरा नहीं हुआ था और वो कोई ऐसा भी डरपोक नहीं था, लेकिन शादी के घर का माहौल ऐसा था कि वो रुक गया। चूल्हे की राख में दबी शकरकंदी खाते हुए, ऊपर से आती दफ की थाप सुनते हुए, अपने सर्द हाथों पर कोयले की तपिश पर घमाते हुए, उसे इतनी लंबी मुशक्क़त भरी ज़िंदगी में पहली बार फरागत नसीब हुई थी। बाकी सारे मुलाजिम ऊपर ही मौजूद थे और वो अकेला ही तहखाने में बने गोदाम में बैठा था। बहरे होकर बैठे हो? कब से शिशिर कर रही हूँ। उसने अपने चारों तरफ लिहाफ लपेटा हुआ था। सर पर ऊनी टोपी थी जिसने कान भी ढाँप दिए थे। सामने आग जल रही थी और वो औरतों के गाने सुन रहा था। वो शिशिर कैसे सुनता? किस ख्याल में हो? सुनते क्यों नहीं? उसने सर ऊपर उठाया तो वो सुरंग की तरह बनी सीढ़ियों के आखिरी किनारे पर खड़ी थी। एक पैर ऊपर की सीढ़ी पर था और एक नीचे की सीढ़ी पर। उसकी मखमली फराक का दामन उसके अगले पैर की जूती की नोक को छू रहा था। वो सीढ़ियों के ऐन सामने चूल्हे के पास बैठा शकरकंदी से छिलका उतार रहा था।
اس کی بات سن کر اس کا ہاتھ وہیں کا وہیں رک گیا اور وہ چپ چاپ سر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پاؤں پٹکتے ہوئے وہ نیچے آئی، تھوڑی چھن چھن ہوئی، کانٹس پر سے دوسرے لالٹین اٹھا کر اسے روشن کرنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ہاتھ میں پکڑی گرم شکرقندی کھا لے، اپنا سر لحاف میں چھپا لے یا سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کی طرف بھاگ جائے۔ جلدی کرو، اب آ بھی جاؤ۔ لالٹین ہاتھ میں پکڑ کر ایک ہاتھ سے فراق کا دامن سمیٹ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسے خیال آیا کہ اسے قہوہ دیا گیا تو اس نے پی لیا، مہندی لانے کو کہا گیا تو وہ لے آیا، تو اب اس نے اسے اٹھنے کے لیے کہا ہے تو وہ اٹھ جائے، تو وہ اٹھ گیا۔ وہ آگے چل رہی تھی اور وہ پیچھے چلنے لگا۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، وہ بھی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اتنی آواز کیوں کر رہے ہو؟ ذرا دبے پاؤں چلو، ایک بار آدھی گردن موڑ کر اس نے کہا، تو وہ دبے پاؤں چلنے لگا، اتنا کہ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کے اسے دیکھا کہ وہ پیچھے ہے بھی یا نہیں۔ اب اتنی خاموشی سے بھی نہ ہو کہ مجھے تم سے ہی ڈر لگنے لگے۔ وہ اس سے ڈرنے والی تھی جو پہلے ہی سے ڈر چکا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ ایک سے دوسری سے تیسری سمت کی سیڑھیاں چڑھتی رہی، چھوٹی بڑی سرنگ نما سیڑھیاں۔ ایک کوٹری نما کمرے کے باہر رک کر اس نے بڑا سا تالا کھولا اور اندر چلی گئی۔ وہ باہر ہی کھڑا رہا، اندر جانے سے ڈر گیا تھا۔ زنجیریں پڑی ہیں کیا پیروں میں؟ آتے کیوں نہیں؟ وہ اندر سے وہ چلائی تو وہ بھی چھوٹے سے دروازے سے سر جھکا کر اندر چلا گیا۔ وہاں بڑے بڑے لکڑی کے صندوق ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ ایک بڑے سے صندوق کا ڈھکن کھول کر وہ خم کھا کر جھکی اور اس میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی، چیزیں اور کپڑے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر 2 قدم، پھر 3 قدم۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اس بڑے سے صندوق میں اس کے ساتھ چھپ کر بیٹھ جائے، باہر سے تالا لگا دے اور خود اس کے ساتھ کسی دوسری دنیا میں نکل کر کھو جائے، ایسی دنیا جہاں وہ قالین والا نہ ہو بلکہ ایک گانے والا ہو۔ وہ اسے سامنے بٹھا لے اور گانا گائے، وہ سامنے بیٹھے رہے اور اسے سنتے رہے۔ اسے نیچے اتارو، ایک طرف اشارہ کر کے وہ خود کسی دوسرے صندوق کا ڈھکن کھول کر دیکھنے لگی۔ اس نے کتنے ہی صندوق اوپر سے نیچے اتار کر رکھ دیے، ادھر سے ادھر کیے، اس طرح کیے اور اتنی بار کیے کہ اب بس وہ سر گھما کر صندوق کی سمت دیکھتی اور وہ اسے اٹھا کر نیچے رکھ دیتا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب تک جو اس نے قالین بیچنے کا کام کیا تھا وہ سب خسارے کا سودا تھا۔ وہ سودائی تھا، دیوانہ تھا، یہ بھی خالی کر دیا، یہ بھی لے لیا۔ ہائے، میری اماں کی چیزیں اس ٹائن کو دے دیں۔ ہائے ہائے کرتے جب اس کی ہمت جواب دے گی تو کسی ایک کا ڈھکن بند کر وہ اس پر بیٹھ کر رونے لگی، اپنی آستین سے آنسو پوچھنے لگی۔ اس کی جیب میں ایک رومال تھا، وہ اسے یہ رومال دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے آنسو اس رومال کے دسترس میں آ جائیں، پھر وہ اس رومال کو سنبھال کر رکھ لے اور ساری زندگی اس ایک رومال کے سہارے گزار دے۔ وہ قالینوں کے ساتھ ساتھ اپنا آپ بھی بیچ دیں، لیکن صرف اس ایک رومال کے لیے اپنی جان بھی دے دیں۔ وہ چپ چاپ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے آج تک عورتوں کو بڑا ہنستے، لڑتے، چیختے، چلاتے اور گاتے ہوئے سنا تھا۔ ایسے ایک چھوٹے سے کمرے میں نیم تاریکی میں صندوق پر بیٹھ کر روتی ہوئی لڑکی اسے پہلی بار ملی تھی۔ پشمینہ شال اوڑھے، مخمل کی فراق پہنے ہوئے، زیر لب چڑیل ٹائن کہتے ہوئے، ایک ایک کر کے اپنے سارے قالینوں کے رنگ بھول گیا۔ لکڑی کے دروازے کی زنجیر کی ٹھنڈک اس کی پیٹھ میں اتر رہی تھی۔ اس کی کچھ قیمتی خزانے جو صندوقوں سے چرا لیے گئے تھے وہ اس پر رو رہی تھی۔ اس کی ایک اکلوتی قیمتی چیز جو اب اس کے سینے میں بھی موجود نہیں رہی تھی وہ اس پر خوش ہو رہا تھا۔ باہر اتنی ٹھنڈ تھی اور اندر یہاں کیسے الاؤ جلنے لگا تھا۔ لکڑی کا دروازہ جو بند تھا، اگر قیامت تک ایسے ہی بند رہتا تو وہ ساری عمر اس کے ساتھ ایسے ہی پیٹھ لگا کر کھڑا رہ سکتا تھا، اگر وہ ایسے ہی سامنے بیٹھی رہتی۔ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، وہ چڑیل میری اماں کا سب کچھ لے اڑی۔ آنکھیں پوچھ کر اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ کسی کا سب کچھ تم بھی لے اڑی ہو۔ کتنی بار تم سے کہا تھا آنکھیں کھول کر رکھنا، مجھے اطلاع بھجوا دینا۔ دیکھو اب لٹ گئی میں، دیکھو ذرا لٹ گیا میں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، دیکھو ذرا لٹ گیا میں۔ دوسری بار بھی بڑبڑایا، بولتے کیوں نہیں تم بھی غدار نکلے۔ میرے باپ نے سب کو خرید لیا۔ جسم کا ایک ہی لوتھڑا ہمیشہ غدار نکلتا ہے، بڑی جلدی بک جاتا ہے، نہ کوڑیوں کے بدلے نہ اشرفیوں کے بھاؤ، فقط ایک لمحے میں اس کے قدموں میں گر جاتا ہے۔
بہانے سے مجھے بتانے آ نہیں سکتے تھے؟ نہ بہانہ چلا نہ تدبیر، صدائیں لگانے والا صدائیں لگائے بغیر سب کچھ ہار گیا۔ اب وہ اپنی آنکھیں بند کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جلدی بھی اس کے پاس آ گئی اور کچھ اٹھا کر اسے دے مارنا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس کا گریبان پکڑ لیتی، اگر وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیتی، وہ مر جاتا، کھڑے کھڑے مر جاتا۔ میں مار ڈالوں گی اس چڑیل کو۔ ڈائن نے ہمت کیسے کی ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ جسے مار ڈالنا چاہتی تھی اسے مار چکی تھی۔ اسی سے اس کا گریبان پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی تپش دل پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے گر پڑنے کے انداز سے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ معافی نہیں ملے گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پلٹ کر اس نے لالٹین اٹھائی اور جب وہ دہلیز پھلانگ کر جانے لگی تو اس نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کیا کروں گا اب؟ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور نظریں بھی۔ وہ رکی اور گھور کر اسے دیکھا، پھر لالٹین والا ہاتھ اٹھا کر اس کے منہ کے قریب لائی۔ دونوں کے درمیان روشنی کا حالہ بن گیا۔ معافی نہ دو لیکن ایسی سزا بھی نہ دو۔ کون ہو تم؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ چونکی، بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ کیا بتاتا؟ قالین بیچنے والا، صدائیں لگانے والا، پہلے اچھا بھلا تھا، اب ہر اچھے بھلے کو بلا بیٹھا۔ بابا نے نیا ملازم رکھا ہے تمہیں؟ اس نے تھوک نگلا۔ وہ کس کے ساتھ اس بند کوٹری میں تھی؟ وہ خاموش رہا۔ میں سمجھی دریا خان ہو۔ اچھا سنو، میں یہاں آئی تھی، کسی کو نہ بتانا، اب تم جاؤ۔ وہ نیچے آ گیا۔ میوے کی مٹھیاں بھر کر منہ میں ٹھونستے ہوئے دریا خان نے دانت نکال کر اسے دیکھا۔ شادی والا گھر ہے، 2-3 دن رک جاؤ، اچھے پیسے مل جائیں گے۔ گاؤں سے لوگ منگوائے تھے، ابھی تک آئے نہیں۔ کل سے بارات کا کام شروع ہو جائے گا، بڑے کام ہوں گے، کیا کہتے ہو؟ بخشش الگ سے ملے گی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ 2 دن بارات کے کام کرتا رہا، سب اسے قالین والا کہہ کر بلاتے رہے۔ تیسرے دن بارات آنے سے پہلے وہ نئی دلہن اس کی سوتیلی ماں کے کمرے کے قریب سے گزرا تو وہاں لڑتی جھگڑتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اپنی سوتیلی ماں کے گلے کے ہار میں اپنا ہاتھ پھنسا کر اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ پھر ایک مرد آیا اور اس کے منہ پر تماچا مارا اور اسے خاتون سے الگ کیا۔ میں مر جاؤں گی، سن لیں، اس سے کہیں واپس کرے میری ماں کی ساری چیزیں۔ جاؤ، اب مر کے بھی دکھا دو، تھپڑ مارنے والے نے نفرت سے کہا۔ ایک کی شادی اور ایک کا جنازہ، مبارک ہو آپ کو، اس نے بھی نفرت سے ہی کہا۔ شادی کا جو سامان کمرے میں رکھا تھا اور جو کچھ وہ ایک ہاتھ مار کر گرا سکتی تھی، ان سب کو گراتی، پھینکتی، پھلانگتی وہ باہر کی طرف بھاگی، گھر سے نکل کر دور پہاڑ کی بلندی کی طرف۔ وہ بھاگ رہی تھی تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا، اور جو ہی کچھ جانا چاہا اس وقت اس نے اسے پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی طرف اس کا پورا دل کھینچ گیا۔ وہ جان سے کھیل رہی تھی، وہ اس کی جان سے کھیل رہی تھی۔ تو مرنا چاہتے ہو نا؟ 2 دن میں ہی وہ اس گھر کی ساری کہانی جان گیا تھا۔ وہ گھر کے مالک دلہن کے باپ کی دوسری بیوی کی اکلوتی اولاد تھی، جو اپنے نانا کے گھر میں رہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کو اس کی نئی نویلی بیوی کو اپنی ماں کا قاتل سمجھتی تھی۔ کتنی ہی بار پہاڑوں پر چڑھ کر انہیں مرنے کی دھمکی دے چکی تھی، تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ قالین بیچنے والا تھا، جانتا تھا خرید و فروخت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ جان گیا جو جان سے جا رہا ہو، باپ کی دوسری بیوی کی نااہل اولاد ہو، گھر میں جس کا درجہ پرانے برتن سے زیادہ نہ ہو، ایسے جوہر کو کس دام پر خریدا جا سکتا ہے؟ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ہوا میں پھڑپڑا رہا تھا، گیلی سرخ آنکھیں باپ سے بدلے کی آگ میں جل رہی تھیں۔ باپ سے سارے حساب بباق کرنے کا اس سے اچھا موقع اسے کب ملنے والا تھا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ واپس گھر کی طرف آ گئی، اور جس وقت دلہن اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی نیک تمنائیں سمیٹ رہی تھی، اس وقت اس کا ہاتھ تھام کر وہ بھی اپنے باپ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے بھی ہمیشہ کے لیے یہاں سے رخصت کر دیں، میں شادی کروں گی تو صرف اس سے۔ کمرے میں کھڑی ساری عورتیں اور دوسرے آتی بارات کی شہنائیاں سب ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئیں۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس کی ماں کے ہار پر تن سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے بوڑھے شوہر کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، خدا کے لیے خاموش رہیں۔ بارات دروازے پہ کھڑی ہے، ورنہ اتنی رسوائی ہوگی کہ مٹائی نہیں مٹے گی۔ باپ سے اس کی نفرت کا قالین والے نے اپنے دل کے ساتھ بروقت سودا کر لیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے کارخانے واپس آ گیا تھا، جہاں زمین پر لکڑی کے سیدھے تختے پر پرانا قالین بچھا تھا۔
कोने में खाने पकाने का कुछ सामान रखा था। कालीन वाला गुलशेर जितने रंगों के कालीन बेचता था, उसका कमरा इतना ही बेरंग था। उसे जिस लड़की से नीम तारीख कोठरी में संदूक खिसकाते हुए मोहब्बत हो चुकी थी, वो लड़की उसके साथ इस कमरे में पत्थर का बुत बन चुकी थी। फिर एकदम उसने खड़े खड़े फुट फुट कर रोना शुरू कर दिया। फिर वो ज़मीन पर बैठती चली गई। उसकी सुर्ख फराक का घेर पूरे कमरे में फैल गया। वो कुछ ऐसे दिलसोज अंदाज में रो रही थी कि वो सब कुछ समझ गया। फिर वो उठ खड़ी हुई और उसका गिरेबान पकड़ लिया। बाप से मेरी नफ़रत का तुमने कितना फ़ायदा उठा लिया, ज़लील इंसान। उसने फ़ायदा उठाया था, लेकिन अगर वो ऐसे हासिल ना करता तो कैसे करता? कौन था जो उसे यकीन दिलाता कि वो उसकी हो जाएगी? कौन था जो उसकी सारी ज़िंदगी गुलामी पर भी उसे उसका आका बना देता? कमरे की ठंड, उसकी नफ़रत के अलाव ने उस पर वो रात बहुत भारी करती थी। वो सारी रात सिसकती रही। उसने अंगीठी जलाकर उसके करीब कर दी। वो उसे गर्म शाल उड़ाने लगा तो उसने उसका हाथ झटक दिया। मैं अपना बाप छोड़ आई हूँ, पहाड़ नहीं, कहीं से भी कूद जाऊँगी। पहले वो बाप की नफ़रत में कूद जाने वाली थी, अब कालीन बेचने वाले की मोहब्बत से। 7 साल की उम्र से कालीन बेचने वाले को अब मालूम हुआ था कुछ सौदे सस्ते होकर भी बहुत महंगे पड़ते हैं। उसे आज ही मालूम हुआ था कि वो कितना लालची था। उसे जिससे मोहब्बत हुई, उससे एक पल दूर रहना उसने गवारा ना किया। उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था कि पश्मीना की शाल और खद्दर के कुर्ते का कोई जोड़ नहीं होता। वो एक यतीम मस्कीन लड़का था जो कारखाने में पल कर बड़ा हुआ था। उसे अब मालूम हुआ था कि वो कितना शातिर, कितना चालाक और कितना संगदिल था। वो उठा एक दिन की दुल्हन की और 6 दिन की मोहब्बत के कदमों के करीब बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो ज़रताश, उसने हाथ जोड़ दिए। ज़रताश ने सर उठाकर उसे कुछ ऐसी निगाहों से देखा कि वो अपनी जगह पर काम कर रह गया। माफ़ किया, अब मेरा गला घोट दो। 6 दिन पहले तक वो इस कारखाने में बहुत सुकून की नींद सोया करता था। 6 दिन पहले उसकी ज़िंदगी 3 वक्त की रोटी और दिन भर की दौड़ धूप का नाम थी। अगर उसे एक मोहब्बत ना हो जाती तो वैसे ही बेफिक्रा होता जैसे पहाड़ी नाला, ऐसे ही शफाफ होता जैसे नदी का पानी, जैसे आबशार का दहाना। एक मोहब्बत ने उसे क्या से क्या बना दिया था। मेरा गला घोट दो या जहर दे दो मुझे। पहले तो वो खामोशी से उसे देखता रहा, फिर वो कहे बगैर ना रह सका, मैं कल तुम्हें छोड़ दूंगा। इस घर में अब मेरी लाश भी नहीं जा सकती। वो फुट फुट कर रोने लगी। मैं तुम्हारे बाबा के कदमों में गिर जाऊंगा, कह दूंगा मैंने तुम्हें बेकार दिया था, तुम बिल्कुल मासूम हो। वो बाबा के कदमों में गिर गया। आपके इस हीरे के लिए मेरे पास ना चांदी की थाली है ना सोने की। अब इस हीरे को किस ताक पर रखूं? मुझे माफ़ कर दे, कहकर वो चला गया। 1 हफ्ते बाद उसे तलाक देने के लिए जाना था, लेकिन 7 दिनों को उसने 7 सदियाँ बना लेना चाहा। 8वें दिन वो इसलिए नहीं गया कि वो एक और आखिरी दिन उसका शौहर बनकर रहना चाहता था। 9वें दिन इसलिए नहीं जा सका कि वो बीमार था, और बीमार को इतनी छूट तो होती है। 10वें दिन वो अपने कारखाने से बहुत दूर चला गया, कहीं ज़रताश का बाप उसे तलाश करता हुआ वहाँ ना आ जाए। 1 महीने के अंदर अंदर उसने कश्मीर और उसकी सारी वादियाँ बहुत दूर पीछे छोड़ दी। 1 साल के अंदर अंदर उसने कालीनों का काम छोड़ दिया कि कोई इसे कालीन वाले के नाम से ढूंढता हुआ ना आ जाए और कहे ज़रताश का बाप तुम्हें ढूंढता फिर रहा है, तलाक दो उसे और जान छोड़ो उनकी। पर ज़रताश की जान छोड़ देता, लेकिन पहले उसे अपनी जान छोड़नी पड़ती। वो बेहद जालिम हो गया था। मोहब्बत ने उसे कमज़ोर बना दिया था। जहाँ कोई रुककर सलाम करता वो डर जाता कि अब कोई इसे पहचान न ले। कितने दिन, महीने, मौसम वो खुद से यही कहता रहा, 1 दिन और, बस 1 दिन और, फिर मैं जाकर ज़रताश को तलाक दे दूँगा, उसे आज़ाद कर दूँगा, वो जहाँ चाहेगी शादी कर लेगी। पहले तो तुम कहती थी उसके बगैर मर जाओगी, अब मरती क्यों नहीं? जब वो उसे वापस उसके बाप के घर छोड़ गया तब बाबा ने घूर कर उसे देखा। बाप को नीचा दिखाने के लिए उसने झूठ बोला था। बाप उसी का ताना दे रहा था। वो कभी बाप की मोहब्बत नहीं समेट सकेगी। अगर उसकी माँ जवानी में ही ना मर गई होती तो वो अपने बाप से इतनी नफरत ना करती। गुलशेर से शादी कर वो बाबा पर ये साबित करना चाहती कि उसने माँ के एक आंसू का हिसाब बराबर कर लिया है। जवाब दो ज़रताश, तुम अपनी माँ पर गई, कम अकल और जज्बाती। वो यकटक अपने बाप की सूरत देख रही थी। उसकी माँ भी उसी की तरह हसीन और जमील थी, कम अकल थी, इसलिए सामने खड़े इंसान से मोहब्बत करने लगी। जज्बाती थी,
اس لیے ایک جھوٹی محبت کے نام پر اندھی ہو گئی اور جیتی جی مر گئی۔ اس کی ماں سمجھتی تھی کہ وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے، بھلا جو شخص تیسری شادی کر رہا ہو وہ پہلی اور آخری بار محبت کیسے کر سکتا ہے؟ بہت کم عقل ہوں میں، وہ زیر لب بڑبڑائی اور بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکلی۔ وادی میں نکل کر اس نے حلق کے بل گلچیر چلانا چاہا۔ وہ اتنی سی بات بہت دیر میں سمجھی تھی کہ اسے اپنے باپ جیسا انسان نہیں چاہیے تھا، جو شخص صرف ایک رات میں ہی اس کی سسکیاں سن کر اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دے۔ وہ انسان اس کے باپ کی طرح دل کا کھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اسے وہ دل دیا تھا جس دل پر اس کا نام پہلا اور آخری تھا۔ وہ اس پہاڑ پر چڑھ گئی جس سے کود کر اپنی جان دینا چاہتی تھی۔ وہ وہاں کھڑی ہو کر زاروں زار رو رہی تھی۔ وہ آخری لمحہ جب وہ ہاتھ جوڑ کر بابا سے معافی مانگ رہا تھا اور ایک آخری بار اسے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ اسے یاد آ رہا تھا۔ اس کی ایک نظر میں گلچیر نے اسے پوری طرح جکڑ لیا تھا، زندگی بھر جینے کے لیے، سانس کے ساتھ سانس لینے کے لیے۔ وہ ایک نظر اس نے سنبھال کر رکھی تھی۔ وہ جان گئی تھی لیکن اسے کھو چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا اگر وہ ایک اور دن زرتاش کو دیکھے بغیر رہا تو مر جائے گا۔ اسے دیکھنے کے بعد مرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ واپس اس کی وادی پہنچ گیا۔ چھپ کر اس کے گھر کے چکر لگانے لگا، ڈھلانوں پر مٹر گشت کرتا رہا، کبھی کسی کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو کر، کبھی دور اونچائی پر چڑھ کر اس نے زرتاش کی ایک جھلک کا انتظار کیا۔ ایک بار وہ کھڑکی میں تھوڑی دیر کے لیے آئی، دور پہاڑوں کی سمت دیکھا اور پھر کھڑکی بند کر چلی گئی۔ وہ دوبارہ پھر کھڑکی میں آئے گی، اس انتظار میں اس نے کتنے ہی دن وادی میں بھٹکتے ہوئے گزار دیے۔ برف باری شروع ہوئی تو اس کی واپسی کا راستہ بند ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹی سے قہوہ خانے میں ایک طرف پڑا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ ملازم اسے بڑے سے کمرے میں لے گیا، وہاں آتش دان روشن تھا۔ زرتاش کا باپ کرسی پر جھول رہا تھا، اسے ایک نظر دیکھا اور پھٹکار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ جیتے جی اسے مار دیا، دیوانہ بنا گئے اسے، وہ پاگل بھی ہمیشہ بات میں ہی سوچتی ہے۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ اسے اوپر سے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے کی آوازیں آئیں۔ اکھڑی سانسوں کے ساتھ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر وہ پلٹ کر دیکھ لے گا تو وہ پتھر کا ہو جائے گا، دیوانہ، سودائی، پھر وہ اسے چھوڑ نہیں سکے گا۔ اس نے سر جھکا لیا، اس کے گریبان پر اس کے ٹھنڈے ہاتھ رکے اور وہ اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اتنی بڑی سزا؟ بولو، اتنی بڑی سزا؟ میرا سب کچھ لے گئے اور مجھے یہاں اکیلا چھوڑ گئے۔ تم بے ایمان سوداگر ہو، سارا نفع اپنے پاس رکھ کر مجھے نقصان سونپ دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ معافی نہ دو لیکن ایسی سزا بھی نہ دو۔ گلچیر، مجھے اپنے ساتھ لے جانا، انتظار کے لیے پیچھے نہ چھوڑ جانا۔ وہ اس کے سامنے آئی تھی تو روتی کیوں تھی؟ قالین بیچنے والے سوداگر نے اپنے غدار دل، غلام جان کے عوض کی گئی اس محبت کے آنسو رومال سے پوچھ دیے۔ یہ رومال جسے وہ تعویذ بنا کر رکھے گا، یہ زرتاش جسے وہ جان سے لگا کر رکھے گا۔